اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، اور یہ رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس نشست میں ہم یہ بتائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم و تربیت کے معاملے میں کیا حکیمانہ انداز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور جو آپ کا فرض منصبی تھا، جو آپ کے مقاصد بعثت میں سے ایک بڑا مقصد تھا کہ کتاب و حکمت کی لوگوں کو تعلیم دینا اور اللہ کی کتاب اور اللہ کی دی ہوئی حکمت کے ذریعے سے لوگوں کا تزکیہ نفس کرنا، ان کے اندر اچھے عادات و اطوار اور اچھی خصلتیں پیدا کرنا اور بری عادتوں سے ان کو نجات دینا، یہ کام کس کمال حکمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا، اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں انہیں معلومات حاصل ہوتی کہ اس نے کوئی غیر اخلاقی عمل کیا ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، اس نے کسی برائی کا ارتکاب کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کا نام لے کر اس کو مخاطب کر کے اس کے اصلاح کے بجائے اجتماع کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ ہوتا کہ آپ فرماتے ما بال قوم، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایسے اور ایسے کام کر رہے ہیں۔ اس سے کسی کی عزت نفس پہ بھی کوئی حرف نہیں آتا تھا اور لوگ اپنی اصلاح بھی کر لیتے تھے۔ آپ کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ آپ اہم بات کو ایک سے زیادہ مرتبہ دہرایا کرتے تھے، 3 مرتبہ کا ذکر بھی بعض روایات سے ملتا ہے۔ ایک نو عمر صحابی تھے، کھانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، تو ہاتھ کبھی ادھر ادھر مار رہے تھے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا، یا بنیہ، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے۔ دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نصیحتیں قرآن کے اندر سورہ لقمان میں ملتی ہیں، وہ اپنے بیٹے کو یوں ہی مخاطب کرتے ہیں، یا بنیہ۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے نہیں تھے، لیکن ساری امت کے بیٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے ہیں، آپ اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں یا بنیہ۔ وہ نو عمر لڑکا آپ کی طرف مخاطب ہوا تو پھر اسے تعلیم دی، ارشاد فرمایا سم اللہ کل بیمینک وکل مما یلیک، بسم اللہ کر کے کھانا کھایا کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے لقمہ اٹھایا کرو، اپنے سامنے سے کھانا کھایا کرو۔ یہ انداز تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا۔ ایک موقع پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار بھرے انداز میں مخاطب کر کے بلایا، یا معاذ۔ آپ نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاذ واللہ انی لا احبک۔ کتنے خوش نصیب تھے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ساری دنیا کے مسلمان ان سے محبت کے دعوے دار، اور خوش نصیب ہے وہ شخص جسے وہ کہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا وَأَنَا وَاللَّهِ أُحِبُّكَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوصیک یا معاذ وَلَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَن تَقُولَ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ۔ ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، ان کلمات کو نماز کے بعد کہنے سے کبھی چھوڑنا نہ، ہمیشہ یہ کلمات نماز کے بعد ضرور ان کا ذکر کیا کرو، ضرور یہ دعا پڑھا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ لیکن ان کلمات کی تعلیم کس پیار و محبت کے انداز میں دی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی سے بے حد و حساب بے پناہ محبت کرتے تھے، اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کیسے کیسے انداز اختیار کرتے تھے۔
ایک شخص کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے بہت سے مطالبات ہیں، میں ان سب کو پورا نہیں کر سکتا، مجھے کوئی جامع بات بتا دیجئے اس کے اوپر عمل کر سکوں۔ ارشاد فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، اللہ کے ذکر سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ شریعت کے بہت سارے مطالبات ان کے اوپر ایک دم نہیں ڈالے جاتے تھے، بلکہ آسان طریقہ ان کو جو ہے وہ بتا دیا جاتا تھا۔ ایک شخص مسجد نبوی کے صحن میں آتا ہے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگتا ہے، صحابہ غضبناک ہوئے اور اسے سبق سکھانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور کہا اسے اپنی حاجت پوری کرنے دو۔ پھر وہ اپنی حاجت پوری کر چکا، آپ نے اسے قریب بلایا، اسے سمجھایا یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی عزت، اس کا احترام کہ دین و ایمان کا تقاضا ہے، اور اس کی صفائی اور پاکیزگی یہ ہمارے لیے لازمی ہے، یہاں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی اصلاح فرما دی اور صحابہ کو حکم دیا کہ اس پیشاب کی جگہ ان سنگریزوں پہ پانی کا ایک ڈول جو ہے وہ ڈال دیا جائے۔ یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز۔ کبھی کسی غیر اخلاقی حرکت کے اوپر غیظ و غضب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک شخص نے اس قدر گستاخی کر ڈالی کہ آپ سے زنا کی اجازت طلب کرنے لگا۔ صحابہ غضبناک ہو گئے، قہر آلود نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا کہ اس قدر گستاخ ہے یہ، اس کی گردن اڑا دی جائے، یہ منافق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا، اسے اپنے قریب بلایا، اس کے سینے پہ اپنا دست مبارک رکھا، اور نبوت کے دست مبارک سے جو ٹھنڈک اسے محسوس ہوئی اس سے اس کی کافی حد تک اصلاح ہوئی۔ پھر اس سے بڑے پیار بھرے انداز میں پوچھا کہ تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری بہن سے یہ کام کرے، تمہاری خالہ سے یہ کام کرے، تمہاری ماں کے ساتھ یہ کام کرے؟ تو ہر بات کے جواب نے اس نے نفی کا میں جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی سے تم زنا کرو گے وہ کسی کی ماں ہوگی، بہن ہوگی، بیٹی ہوگی، خالہ ہوگی۔ تو لوگ بھی یہ بات پسند نہیں کرتے۔ وہ شخص توبہ کر کے وہاں سے اٹھا۔ تو یہ پیارا انداز تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ انداز اختیار کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔